آف کورس انڈیا کی زیادہ ہوگی. اچھا انڈیا کی زیادہ. انڈیا ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے ہر معاملے میں وہ پاکستان سے آگے ہے. ٹھیک ہے, انڈیا کی GDP زیادہ ہے. یس میم. دوسرا, جیسے میں آپ کو اس کی اگزامپل دے رہی تھی, اگر ہم بات کریں برکس کی, تو برکس ایک آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, جس کے اندر کتنے ممالک ہے کرنٹلی؟ 10 ممالک ہے کنٹری کرنٹلی. پہلے اس کے اندر 5 ممالک تھے اور مزید 5 اور ایڈ ہو گئے, ابھی ٹوٹل 10 ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پوری کنٹری کی جو GDP ہے اس کا 35% ان کنٹریز میں سے آتا ہے جو برکس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, جنہوں نے مل کے برکس آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے نا, ساری کنٹری کا جو GDP ہے وہ کتنا ہے 35%, اور باقی ریسٹ آف ورلڈ کا کتنا ہے 65%. جی سمجھ آ گئی بچے؟ جی چلیے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. میری وائس کلیئر ہے اور یہ اسکرین آپ سب کو نظر آ جی بچے اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی بچے اسکرین کلیئر ہے سب کو؟ نو میم اسکرین کلیئر نہیں ہے. نو میم. جی آپ لوگوں کی وائس نہیں آ رہی. نہیں میم. مجھے نہیں. اسکرین نظر نہیں آ نہیں ہے میم. نو میم. نو میم. نہیں آ رہی. اچھا چلے میں شو کرتی ہوں اسکرین. جی بچے ابھی کلیئر ہے اسکرین؟ جی یس میم. یس میم آلموسٹ کلیئر ہی ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا غزوہ بدر کے بارے میں. ٹھیک ہے, غزوہ بدر کا جو واقعہ تھا یہ کب میں ہوا میم آپ کتنے کی آواز نہیں مسلمان آ اس رہی میں ہے. شامل تھے. ٹھیک ہے جی بچے, آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے غزوہ بدر ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈسکس کیا. ہم کچھ امپورٹنٹ جو کوشچنس ہیں, امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, ان کو آپ نے میں آیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو غزوہ مدینہ تھا, مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے. ٹھیک ہے, ایک تھا کینکا, ایک تھا بنو نذیر اور تیسرا تھا بنو قریظہ. تو جو بنو کینکا جو قبیلہ تھا اس نے کیا کیا تھا, غزوہ بدر میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا. ٹھیک ہے, اس نے غداری کی تھی غزوہ بدر میں, اور اس کو کیا کیا گیا تھا غزوہ بدر میں مدینہ سے, پھر غزوہ بدر کے بعد مدینہ سے نکال دیا گیا تھا. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو غزوہ بدر تھا اس میں بنو کینکا جو ہے وہ یہ غداری کرے گا. پھر ہم دیکھیں گے غزوہ احد میں جو بنو نذیر تھا یا جس کو بنو نذیر بولتے ہیں وہ غداری کرے گا. اور اس کے بعد میں ہم یہ دیکھیں گے جو بنو قریظہ تھا, بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا, اس کو کیا کرے گا, وہ غداری کرے گا. پھر 1 بائی 1 اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے, ان کو جلا وطن کر دیں گے, ان کو مدینہ سے نکال دیں گے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو ریاست قائم کرنی ہے, یہ کون سی ریاست ہوگی؟ ریاست مدینہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے, تو آپ نے بنیاد رکھی تھی ریاست مدینہ کی. اس کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں وہ بھی جتنے ٹائم تک وہ یہاں پر رہیں گے وہ ان کی ریاست کیا ہوگی؟ مدینہ ریاست ہوگی. ٹھیک ہے, خلفائے راشدین کے بعد جو بنو امیہ آئے گا وہ کیا کرے گا, اپنی ریاست کو چینج کرے گا, اور ریاست کون سی بنا دے گا؟ ریاست شام. اس کے بعد جو بنو عباس آئیں گے وہ کیا کریں گے, ریاست کو کنورٹ کر مطلب اپنی ریاست جو کیپٹل ہوگا نا وہ چینج کر دیں گے, اور کیپٹل کر دیں گے تو اسلامی ریاست کہاں پر کیا قائم ہوئی؟ مدینہ میں. پھر اس کے بعد کہاں پر شام میں اسلامی ریاست, اور اس طرح سے ریاست تھا. تو دوسرا کیپٹل بنا دمشق شام, جو کہ کس نے بنایا تھا؟ بنو امیہ نے. اور تیسرا کون سا بنا تھا؟ بغداد, جو کہ کس نے بنایا تھا؟ بنو عباس نے. اب پیپر میں نا کوشچن یہ آتا ہے کہ جو شام کی ریاست تھی, مطلب جو بنو امیہ تھا جس نے شام پہ حکومت کی تھی, یا جن کا دارالحکومت شام تھا, اس سے پہلے جو مدینہ اسلامی ریاست تھی وہ کہاں پر تھی؟ اس سے پہلے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم میں خلفائے راشدین کے دور میں جو اسلامی ریاست تھی وہ کہاں پر تھی؟
جی بچے کلیئر ہے؟ تو سب سے جی پہلی میم. جو اسلامی ریاست تھی وہ کہاں پر بنی تھی؟ وہ مدینہ میں بنی. سب سے پہلی اسلامی ریاست کہاں پر تھی؟ مدینہ میں. پھر اس کے بعد اسلامی ریاست کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر شفٹ کر دیا گیا؟ ہیڈ کوارٹر آپ کہہ سکتے ہیں یا دارالحکومت کہہ سکتے ہیں. وہ شفٹ کر دیا گیا دمشق یعنی شام کی طرف. اور پھر اس کے بعد جب بنو عباس آئے تو پھر کہاں پہ شفٹ ہو گیا؟ بغداد کی طرف، بغداد میں. اب ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے تیسری ہجری کے واقعات کو. تیسری ہجری میں جو مین واقعہ ہوا تھا وہ کس کا ہوا تھا؟ غزوہ احد کا. اب اس کو غزوہ احد کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو غزوہ ہوا تھا، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جنگ ہوئی تھی کفار کے ساتھ، یہ ہوئی تھی ایک مقام پہ. اور اس مقام کا نام کیا تھا؟ احد. اس پہاڑ کا نام کیا تھا؟ احد. ٹھیک ہے، وہ ایک پہاڑ تھا. ٹھیک ہے، اس کے نیچے پہاڑ کے پوائنٹ پہ نا، اس کے نیچے مطلب پہاڑ تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی. اب جو غزوہ احد ہے یہ مدینہ سے کتنے فاصلے پر تھا؟ یہ مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا، شمال کی طرف. ٹھیک ہے، نارتھ کی سائڈ پہ. یہ 3 میل کا فاصلہ تھا. اس کو آپ کلو میٹر میں کنورٹ کر کے اس میں بھی یاد کر سکتے ہیں. اگر کلو میٹر میں ہوگا تو یہ 5 to 6 کلو میٹر ہوگا، 5 کلو میٹر یہ بنے گا. لیکن کتنے مائلز کے ڈسٹینس پہ تھا؟ 3 مائلز. اب جو غزوہ احد میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس میں جو کفار آئے تھے ان کا جو سپہ سالار تھا یا جو سردار تھا وہ کون تھا؟ ان کا سردار تھا ابو سفیان. آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ ہو واز ابو سفیان؟ ابو سفیان کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو یہ کون تھا؟ مطلب آپ کو کوئی بھی کوشچن، مطلب کوئی میم بھی آپ کے حضرت مائنڈ محمد میں صلی اس اللہ سے علیہ وسلم کے ریلیٹڈ بات. چچا تھے. نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں تھے، لیکن ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خاندان میں سے تھے. ٹھیک ہے، انہی کے خاندان میں سے تھے. انہی کے پیچھے ہسٹری اگر ہم دیکھیں نا تو انہی سے ان کی ملتی جلتی ہے. لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں تھے. جی بچے کلیئر ہے؟ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ ابو سفیان بن حرب ان کا نام تھا. ہم بکس میں یہی پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں تھے. جو ریفرنسز ملتے ہیں وہ ایکوریٹ نہیں. چلے جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں. ابو سفیان کیا تھا؟ غزوہ احد کا جو ہے وہ غزوہ احد میں لڑی جانے والی جنگ کا سردار تھا. اور جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی تھی غزوہ بدر، غزوہ بدر میں سردار کون تھا؟ ابو جہل. اور جو ابو جہل تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی غزوہ بدر میں. یہ چیز کلیئر ہے نا آپ کو؟ جی میم. میم ابو سفیان کون تھا؟ ایک بار شارٹ کٹ بتا دیں. جو ابو سفیان تھا نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں تھے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے. بنو اوکے امیہ میم. سے تعلق رکھتے تھے. اور قریش کے جو تھے نا سردار، مطلب جو نا اسلام کے مخالفین تھے ان کے یہ سردار تھے. جو سفیان تھے ابو سفیان وہ بنو امیہ میں سے تھے. اب جو بنو امیہ ہے نا، جو بعد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ حکومت کریں گے، امیاد ڈائناسٹی جو ہے گی. یہ جو بنو امیہ تھے، اب آپ نے شروع میں جب ہم نے اسلامک اسٹڈی کا سٹارٹ کیا، دیٹ واز آور ویری فرسٹ لیکچر، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے نا، وہ سوری والد نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو والد تھے حضرت ہاشم، اور حضرت ہاشم کے جو بھائی تھے دوسرے جن کی جو کمر جڑی ہوئی تھی. تو اس وقت کیا ہوا تھا، جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی چابیاں حضرت ہاشم کے جو دوسرے بھائی تھے نا عبد المناف، ان کے پاس جانی چاہیے تھی. کیونکہ وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو ملنی چاہیے تھی، حالانکہ وہ جڑوا تھے. لیکن خانہ کعبہ کی چابیاں چلی گئی حضرت ہاشم کے پاس. حضرت ہاشم سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئیں گے انہی میں سے. لیکن جو اس وقت تھے نا عبد المناف، ان کی جو اولاد تھی، ان کی اولاد میں کیا ہے؟ بنو امیہ ہے. انہی کی اولاد میں سے ابو سفیان ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اسی وقت کیا آ گیا تھا، یہ چیز آ گئی تھی کہ جو خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں وہ تو ہمارے پاس آنی چاہیے تھی، جو حکومت تھی وہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی. کیونکہ اس وقت کیا ہوتا تھا، جس کے پاس حکومت ہوتی تھی نا، مطلب جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی تھی، یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اسٹیٹ ہے، اس کے پاس حکومت ہے، وہ ہر چیز وہ ڈیل کرتا تھا. ان کے مائنڈ میں یہ چیز آ گئی تھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس کی جنگ تھی؟ یہ ریاست کی نہیں جنگ تھی، یہ حکومت کی جنگ تھی. تو ان کے مائنڈ میں کیا آ گیا تھا، وہ مطلب کیا کہہ لیں کہ بغض آ گیا تھا ان کے مائنڈ، دماغوں میں، ذہنوں میں، دلوں میں.
تو پھر وہ کیا کرتے تھے، ایک تو یہ ان کے دلوں میں تھا، اور دوسرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو وہ مزید کیا ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. جی بچے کلیئر ہے؟ یس میم. اوکے. نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان تھے، مسلمانوں کے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت حمزہ. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت حمزہ. اور اس میں جو مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ 1000. اور جو کفار کے فوج تھی وہ کتنی تھی؟ 3000. جبکہ لاسٹ بدر میں ہم نے دیکھا جو غزوہ بدر ہوا تھا اس میں مسلمان کتنے تھے؟ 313. اور کفار کتنے تھے؟ ایک ہاں جی، ہزار کفار کتنے تھے؟ 1000. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ فرشتے بھیجے تھے. کتنے فرشتے بھیجے تھے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ 1000 فرشتے بھیجے تھے، لیکن یہ بھی کہا پانچ جاتا ہے ہزار کچھ جگہوں پہ یہ بھی ریفرنس ہے کہ 5000 فرشتے آئے تھے. جی بچے یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ اب ہوا کیا تھا، جو تھا نا مکہ میں، مدینے میں نا 2 قبیلے اور تھے جو کہ مسلمانوں کے قبیلے تھے. ایک تھا حضرت قبیلہ اور دوسرا تھا اوس قبیلہ. ٹھیک ہے، ایک حضرت قبیلہ تھا، دوسرا کون سا تھا؟ اوس قبیلہ. تو جو حضرت قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی سلول. تو جب غزوہ احد ہوا تو عبداللہ بن ابی سلول نے کیا کیا، اس نے 300 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور وہ مسلمانوں کی جو فوج تھی اس سے علیحدہ ہو گیا. مطلب کیا کیا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غداری کی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس کا خطاب دیا تھا؟ رئیس المنافقین کا. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس کا خطاب دیا؟ رئیس المنافقین کا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ سورت بھی ہے قرآن پاک کی ایک، اس میں بھی جو ہے وہ ان کے بارے میں ذکر آیا ہے جو کیا ہو گئے تھے، منافق ہو گئے تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں ساتھ چھوڑ دیا تھا. اب یہ جنگ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو عبداللہ بن جبیر تھے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ احد کے پہاڑ پہ جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، احد کے پہاڑی راستے پہ کیا کیا، ان کو مقرر کر دیا، اور 50 وہ تیر انداز تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی جنگ تھی جس میں عورتوں نے بھی حصہ لیا تھا. عورتیں کس سائڈ سے تھی؟ کفار کی سائڈ سے. اب ہندا جو تھی وہ آئی تھی 15 عورتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہندا آئی تھی 15 عورتوں کے ساتھ، اور مسلمانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ 14 جو مسلمان عورتیں تھیں انہوں نے کیا کی تھی؟ شرکت کی تھی. اب یہ جو ہندا آئی تھی یہ کیوں آئی تھی؟ ٹھیک ہے، ہندا کیوں آئی تھی؟ کیونکہ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو اس میں ہندا کا جو والد تھا وہ، ہندا کا بھائی اور جو ہندا کا چچا تھا، یہ تینوں مارے گئے تھے. ٹھیک ہے، ہندا کا والد، ہندا کا بھائی اور ہندا کا چچا، یہ تینوں مارے گئے تھے. تو یہ بیسیکلی کیوں آئی تھی؟ یہ بدلہ لینے کے لیے آئی تھی. سمجھ آ گئی کہ کیوں آئی تھی؟ یہ بدلہ لینے آئی تھی غزوہ احد میں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ ہندا جو تھی اب اپنے غلام کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اور اس کا نام کیا تھا؟ وحشی بن جرب. ٹھیک ہے، حرب. ٹھیک ہے، وحشی بن حرب کو ساتھ لے کر آئی تھی، اور برچھی بڑی اچھی چلاتا تھا. تو یہی جو تھا وحشی بن حرب، یہ کیا کرے گا، جو حضرت حمزہ ہے نا ان کو یہ جو ہے وہ شہید کرے گا. ٹھیک ہے، یہی کیا کرے گا؟ حضرت حمزہ کو شہید کرے گا. جب یہ حضرت حمزہ کو شہید کرے گا تو ہندا کیا کرے گی؟ حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبائے گی، کیونکہ غزوہ بدر میں اس کے والد، اس کے بھائی اور اس کے چچا کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت حمزہ نے. سمجھ آ گئی؟ جی میم. بچے کلیئر ہے؟ چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا، اس جنگ میں نا جو میم خالد بن ولید تھے وہ بھی. جی جی بچے. میم یہ جو ابو سفیان تھا، کیا ان کی بیٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی؟ اچھا، یہ آپ نے پڑھا ہے کہاں پہ؟ جی کہیں ہاں جی پڑھا بیٹا، ہے یہ جی. کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے. اچھا ٹھیک. جی جی. اور بعد میں یہ ہندا بھی اسلام لے آئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی. ابو نہیں سفیان تو نہیں، مسلمان ہو گئے تھے. یہ نہیں میں نے پڑھا.
مطلب میں نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا، لیکن جو ہندا ہے بیٹا وہ کیسے مسلمان ہو سکتی ہے، کیونکہ ہندا کا اس طرح کے جو منافقین تھے جو کفار تھے ان کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے. ہندا تو مسلمان، یہ کہاں پہ آپ کے پاس ریفرنس ہے اس چیز کا بچے؟ یس میم. کیونکہ جی ہاں جی بچے ریفرنس ہے میم. اچھا جی جی. ہاں جی بتائیں کہاں پہ پڑھا آپ نے؟ میں اچھا وہ پھر دوبارہ سے دیکھ کے پھر آپ کو بتا سکتی ہوں. ہاں ویسے مجھے پڑھا بتائیے تھا. گا، جی لنک شیئر جی. کریے گا ٹھیک ہے. ہاں جی لنک ہاں نہیں جی. بلکہ ویسے ہی آپ نے جہاں سے بھی پڑھا آپ شیئر کر دیجیے گا. اوکے. اچھا نیکسٹ ہم یہ چلتے ہیں. اب ہوا کیا تھا، خالد بن ولید جو تھے، اچھا عبداللہ بن جو زبیر تھے وہ کون تھے؟ عبداللہ بن زبیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کے سمیت کھڑا کر دیا تھا اس پہ، ٹھیک ہے، احد کے مقام پہ، احد کے پہاڑ پہ کھڑا کر دیا تھا تاکہ وہ کیا کریں، تیر سے لوگوں کا مقابلہ کریں. اب اس جنگ میں نا ہوا یہ تھا کہ مسلمان جنگ جیت رہے تھے، ٹھیک ہے، مسلمان جنگ جیت رہے تھے. لیکن جب مسلمانوں کو یہ جنگ، مسلمان شروع میں جنگ جیت گئے اور جب کفار جنگ ہار گئے اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، جب کفار بھاگ گئے، ٹھیک ہے، بھاگ گئے، تو جو یہ تھے نا عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ جو لوگ پہاڑی پہ کھڑے تھے تیر پکڑ کے، ٹھیک ہے، تیر اندازی کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھاگ کے جو مال غنیمت تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، بھاگ کے جو یہ مسلمان تھے انہوں نے مال غنیمت کو پکڑنے کی کوشش کی. تو پھر دوبارہ سے کیا ہوا، جو ہندو تھے، جو کفار تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. جب انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمانوں کو کیا ہو گئی تھی، شکست ہو گئی تھی. تو بیسیکلی جو غزوہ بدر تھا اس میں مسلمان کیا ہوئے تھے، مسلمان جنگ جیت گئے تھے، لیکن جو غزوہ احد تھا وہ جنگ مسلمان ہار گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ جو جنگ تھی، وہ جو دوسری جنگ غزوہ احد تھی، مسلمان ہار گئے تھے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ جنگ ہوگی غزوہ خندق، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھیں گے وہ نبی جو جتنے بھی وہ مسلمان جیت گئے تھے. ٹھیک ہے، اس طرح سیکوینس سے آپ یاد رکھیں، جو غزوہ بدر ہے وہ مسلمان جیت گئے تھے، غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست ہوئی، اور غزوہ خندق دوبارہ سے کیا گیا تھا، مسلمان جیت گئے تھے. جی بچے کلیئر ہے؟ یس میم. اچھا اب اس میں ایک اور کوشچن آتا ہے کہ جو حضرت مصعب بن عمیر تھے وہ کون سی جنگ میں شہید ہوئے تھے، مطلب وہ کون سے غزوہ میں شہید ہوئے؟ تو یہ لاسٹ لیکچرز میں بھی ہم نے اس چیز کو کور کیا تھا. تو حضرت مصعب بن عمیر تھے، غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. اسی طرح حضرت حمزہ بھی کب شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. غزوہ احد کون سی ہجری میں ہوئی ہے؟ 3 یہ ڈیٹ ہجری. آپ نے یاد رکھنی ہے، 3 ہجری میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نیکسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں پتھر کس نے مارا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تھے؟ اس کا نام ہے عتبہ بن نبی وقاص. یہ نا جو نوٹس میں لکھا ہوا ہے سعد بن نبی وقاص، تو سعد بن نبی وقاص نہیں تھے، عتبہ بن نبی وقاص تھے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی انٹر کنورژن ہوگی. عتبہ بن نبی وقاص اور سعد بن نبی وقاص کے یہ بھائی ہی تھے، لیکن جو دندان مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے تھے وہ کس نے کیے تھے؟ عتبہ بن نبی وقاص میں. ٹھیک ہے، عتبہ بن ابی وقاص آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا تھا اور پھر ان کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. اس کے علاوہ جو غزوہ احد ہے اس کا ذکر قرآن پاک کی کون سی صورت میں آیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں. غزوہ بدر کا ذکر کس میں آیا ہے؟ سورۃ انفال میں. اسی طرح جو غزوہ احد ہے اس کا ذکر کس میں آیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں. نیکسٹ ہم دیکھیں گے سورت جو غزوہ خندق ہے یا غزوہ احزاب ہے اس کا ذکر کس میں آئے گا؟ سورۃ احزاب میں. ٹھیک ہے، انفال کا مطلب ہی بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ انفال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انفال کا مطلب مال غنیمت. مال غنیمت. یہ بچے یہاں تک کلیئر ہے؟ اس میں جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ جو عتبہ بن نبی وقاص تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا تھا، یہ یاد رکھنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. حضرت حمزہ جو ہے وہ کون سے غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں جو کفار تھا ان کا سردار کون تھا؟ ابو سفیان. اور اس ابو کے بعد سفیان. ایک اور بھی سردار تھا، خالد بن ولید بھی جو تھا وہ بھی کس سائڈ پہ تھا؟ کفار کی سائڈ پہ تھا، خالد بن ولید. اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کس کو خطاب دیا؟
عبداللہ بن ابی سلول، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی سلول کو. پھر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو غزوہ احد میں کون سے یہودیوں کے قبیلے نے بغاوت کی تھی، غداری کی تھی؟ بنو نزیر نے کی تھی. غزوہ احد میں کس نے کی تھی؟ بنو کینکا نے. اب کون کرے گا؟ بنو نزیر کرے گا. جی بچے کلیئر ہے یہاں تک؟ یہاں تک کوئی کوشچن؟ نو میم. ٹھیک ہے. اچھا آپ جو کوشچن ابھی پوچھ رہی تھی نا، آپ جو ہندا کے حوالے سے، ویسے وہ چیز ہم ڈسکس کریں گے کہ ہندا نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیونکہ ہماری موسٹ آف دا کیسز نا، جو ہماری اسلامک اسٹڈیز میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اگر ہم مزید چیزوں کو ڈیپتھ انالیسس کرتے ہیں نا، تو وہ کچھ چیزیں مختلف بھی ہیں. تو وہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ ریفرنسز ہمیں جو ہے نا وہ کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو جس بات کی طرف زیادہ ریفرنسز ہوتے ہیں پھر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم جب ہمارے اسٹارٹنگ والے لیکچر تھے تو میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھی تو پانی کا چشمہ جو ہے وہ پھوٹ پڑا تھا، زمزم جو تھا. لیکن ابھی ہم ریسنٹلی جو ریسنٹ اسکالرز ہیں، جو ریسنٹ مطلب ڈیٹا کے اکارڈنگ یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے نا، ان کی ریڑیاں رگڑنے سے پانی نہیں تھا نکلا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کچھ کیا تھا، انہوں نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھی تو اس سے کیا ہوا تھا؟ پانی نکلا تھا. تو مطلب اس طرح کے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ چیزیں اسلامک اسٹڈیز میں آتی ہے. تو ہمارے پاس جب کسی بھی چیز کا اتھینٹک ریفرنس ہوگا تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. پھر یہ ہے کہ اسی کوشچن کو آپ جو ہے وہ جو موسٹ پروبیبل جو اس کے ریلیٹڈ آنسر ہونا، پھر آپ اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. چلیں جی ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں 4 ہجری میں کون کون سے واقعات جو ہیں وہ پیش آئے. تو غزوہ احد کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا حکم آیا تھا کہ بنو نزیر جو ہے اس کو جلا وطن کر دی جائے، اس کو نکال دیا جائے مدینہ سے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا. کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیوں آیا تھا؟ کیونکہ بنو نزیر نے کیا کیا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت کی تھی، غداری کی تھی، اور بیسیکلی جو اس کا پرپس تھا نعوذ باللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا تھا. ٹھیک ہے، اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اس کا یہ ارادہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ بنو نزیر کو کیا کیا جائے؟ مدینہ سے نکال دیا جائے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو بھی کرتے تھے وہ وہی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. مطلب کوئی بھی کام ایسا نہیں تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہو، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا وہ کرتے تھے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں غزوہ بنو رجی. اب یہ جو رجی ہے یا اس کو رجا کچھ لوگ پڑھتے ہیں یا رجی پڑھتے ہیں، یہ کیا تھا؟ یہ مدینہ اور مکہ اور مدینہ کے درمیان نا کنواں تھا ایک. ٹھیک ہے، یہ کیا تھا؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان کنواں تھا. اس میں کیا ہوا تھا، جو کفار کے کچھ قبیلوں کے سردار آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مکہ کے کفار کے قبیلوں کے کچھ سردار آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ ہم نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا. مطلب انہوں نے نا اپنی باتوں سے اس چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. تو آپ کیا کریں، آپ کچھ لوگ جو ہیں کچھ صحابہ کرام ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ مدینہ مکہ میں جا کے جو ہمارے باقی لوگ ہیں ان کی کیا کریں؟ تبلیغ کریں، ان کو دین کی تعلیم دیں، جو قرآن اور یہ ساری چیزیں سکھائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو بھیجا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام، ویسے وہ ان لوگوں کو پتا کیا کہنا تھا، وہ مطلب ان کی یہ سازش تھی، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کی یہ سازش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے گئے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ 10 صحابہ کرام کو بھیج دیا تھا. تو جب وہ رجی کے مقام پر پہنچے، رجی کیا ہے؟ ایک کنواں ہے جو کہ مکہ اور مکرمہ کے درمیان، مکہ اور مدینہ کے درمیان. جب وہ رجی کے مقام پہ پہنچے تو جو کفار کے تھے نا وہ سردار، کچھ قبیلوں کے سردار تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو وہاں پہ قتل کر دیا تھا. جی بچے یہاں تک سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح جو 10 صحابہ کرام تھے وہ شہید ہو گئے تھے. جی بچے کلیئر ہے یہاں تک؟ جی میم. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں غزوہ بدر ثانی، اور اس کو نا جو غزوہ بدر ثانی ہے اس کو غزوہ بدر صغریٰ بھی بولتے ہیں. غزوہ بدر ثانی کا دوسرا نام لکھ لیں، نوٹ کر لیں، غزوہ بدر صغریٰ. اور اوپر جو عتبہ بن ابی وقاص
لکھا ہوا ہے نا سعد بن ابی وقاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، تو یہ سعد بن ابی وقاص کا جو بھائی تھا نا عتبہ بن ابی وقاص، اس نے پتھر مارا تھا، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ دوسرا ہم نے کیا پڑھا، غزوہ بدر ثانی کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ بدر صغریٰ۔ اس کو ہم غزوہ بدر صغریٰ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ جب کفار اور غزوہ احد ہوا تھا نا، تو غزوہ احد کے بعد جو کفار تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تیار رہیے گا کہ ہم نیکسٹ بھی اسی ٹائم، نیکسٹ ایئر بھی ہم اسی ٹائم پہ آئیں گے اور آ کر کیا کریں گے، حملہ کریں گے، اٹیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم نیکسٹ ایئر بھی آئیں گے اور کیا کریں گے، اٹیک کریں گے، آپ پہ حملہ کریں گے۔ تو پھر کیا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ صحابہ کرام، یہ مطلب 1500 سے 2000 صحابہ کرام کے ساتھ بدر کے مقام پہ پہنچے تھے، کیونکہ وہ بدر کے مقام پہ پہنچے تھے تو اس وجہ سے اس کو بولتے ہیں غزوہ بدر ثانی۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ بیسیکلی 1500 کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ 1500 سے 2000 بھی آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، مطلب اتنا آپ ایسٹیمیٹ رکھیں۔ جو بچے میری وائس کلیئر ہے؟ جی میم۔ ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جو ہے 1500 سے 2000 صحابہ کرام کے ساتھ بدر کے مقام پہ پہنچے تھے، اور 8 دن تک آپ نے وہاں پر انتظار کیا تھا کفار کا، لیکن کفار میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے بچے، کفار میں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ اور کتنے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظار کیا تھا؟ 8 دن تک۔ یہ آپ نے یاد رکھنا، امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں 5 ہجری کے جو واقعات ہیں، وہ اس میں آپ نے بنو رجی کا واقعہ یہ یاد رکھنا ہے، غزوہ بدر ثانی، یا اس کا دوسرا نام کیا ہے، بدر صغریٰ، آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے، مطلب اس کا نام جو ہے کیونکہ چینج کر کے بھی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 4 ہجری میں واقعہ آیا تھا وہ امپورٹنٹ کون سا تھا کہ بنو نذیر کو ضلع وطن کر دیا تھا، اور اس کو غزوہ بدر ثانی کیوں کہا جاتا ہے یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ یہ غزوہ بدر صغریٰ کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بدر کے مقام پہ ہوئی تھی، دوسری دفعہ ہوئی تھی نا بدر کے مقام پہ، تو اسی لیے بدر ثانی بولا گیا۔ اور بدر صغریٰ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک طرح سے جنگ نہیں تھی ہوئی، ٹھیک ہے، صرف کیا گئے مسلمان گئے تھے، جو کفار تھے انہوں نے دھمکی دی تھی لیکن وہ پہنچے نہیں تھے، سمجھ آ گئی؟ یہ ویسے یہاں تک کلیئر ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلی جنگ ہوئی تھی نا 2 ہجری کو، اس کو غزوہ بدر کبریٰ بھی بولتے ہیں، سو یا بولتے ہیں غزوہ بدر کبریٰ۔ کبریٰ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ بڑا، اور صغریٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا۔ چلیں جی نیکسٹ کنٹینیو کریں۔ 5 ہجری، 5 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ اب 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کوشچن یہ ہے آپ لوگوں سے ہے کہ یہ غزوات کیوں ہو رہے تھے؟ اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اسلام کو تو پھیلا دیا تھا، مطلب اسلام کو پھیلانے کے لیے لڑائیاں کیوں ہو رہی تھی؟ میم ڈیفینس کے لیے بھی تھا کچھ، ڈیفینس یعنی کہ مسلمانوں پر جو اٹیک کر رہے تھے تو وہ پھر ڈیفینس۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینس، ٹھیک ہے۔ یہ اور میم ڈیفینس آپ صحابہ کرام اتنے شہید کر دیے تھے تو ان کا آپ دیکھیں غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ غزوہ احد میں کس کی شکست ہوئی تھی؟ مسلمانوں کی ہو گئی تھی، کفار کی یا مسلمانوں کی؟ مسلمانوں کی شکست ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں بچے، غزوہ احد میں غزوہ احد میں کس کی شکست ہوئی تھی؟ میم ویسے تو مسلمان تھے لیکن آخر میں جو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی میم۔ مسلمان جیت رہے تھے اور مسلمان کیوں ہار گئے تھے؟ کیونکہ مسلمان کس کی طرف بھاگ گئے تھے؟ مال غنیمت کی طرف۔ ہاں جی، نہ وہ مطلب انہوں نے جگہ اپنی چھوڑ دی تو اپنی جگہ چھوڑ دی، تو پھر حالت بن ولید نے کیا کیا تھا؟ جسے اٹیک کیا، جسے حملہ کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ مسلمان جیتتے جنگ ہار گئے تھے۔ ہاں جی۔ اچھا جی نیکسٹ ہم یہ چلتے ہیں بچے، یہ کوشچن جو ہے یہ چھوٹے موٹے کوشچن جو میں آپ سے کرتی ہوں، یہ میں بس اسی وجہ سے کرتی ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ لوگ ایکٹیو ہیں کلاس میں یا سو رہے ہیں۔
काइंडली एक्टिव रहा करें और एक्टिव रह के इन क्वेश्चंस के आंसर दिया करें। अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि जब ग़ज़वा बदर सुगरा हुई थी तो कितने दिन तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मुकाम पे रुकते थे? 8 दिन। ठीक। उसके बाद जो हज़रत हमज़ा थे वो कौन से ग़ज़वा में शहीद हुए? ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे। तो वो शहीद हुए थे तो 3 हिजरी। ये कहा जाता है कि हिंदा जो हिंदा थी उसने क्या किया था, हमजा का जो कलेजा था वो कच्चा चबाया था, तो उसने वो ऐसा क्यों किया था? मैं उसके वो जो हस्बैंड और बेटों को मार दिया। बेटे को, बाप को और चचा को। ठीक है, कौन कितने नाम है? 3 नाम है, बेटा, बाप और चचा। और हिंदा का पूरा नाम क्या था? हिंदा बिन्ते उतबा। ठीक है, और ये किसकी बीवी थी? अबू सुफियान की। ये अबू सुफियान की बीवी थी। कौन सा अबू सुफियान? अबू सुफियान वही जो कि ग़ज़वा उहद में मुसलमानों के साथ लड़ाई कर रहा था। समझ आ गई? अभी जो ग़ज़वा हंदक में भी आएगा, जो कुफार का लीडर है। जो ग़ज़वा बदर था उसमें लीडर कौन था? अबू जहल था। अबू जहल का जो है फुल नेम क्या है? अबू जहल का वो तो उसका रियल नेम नहीं है ना। अबू जहल का रियल नेम क्या है? जी, अमर बिन हशाम, अमर बिन हशाम है या उमर बिन हशाम? जी बच्चे मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम उमर बिन हशाम या अमर बिन हशाम, ये नाम है उसका, अबू जहल का। उमर बिन हिशाम। ठीक है, इसका रियल नेम क्या था? उमर बिन हिशाम। इसको है अमर बिन हिशाम भी आप पढ़ ले तो इसका कोई ऐसा नहीं है, प्रोनाउंसिएशन का कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको आपको ना इसका नाम होना चाहिए। अबू जहल का बेसिकली मतलब क्या होता है? जहालत का बाप। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अबू जहल का लक़ब दिया था। क्यों? क्योंकि वो क्या था? जहालत का बाप। मतलब जहालत क्या है कि उसके पास कोई नॉलेज नहीं था। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये देखते हैं। अच्छा, ग़ज़वा हंदक जो है इसका दूसरा नाम क्या है? ग़ज़वा अहज़ाब है। और कौन सी कुरान पाक की ऐसी सूरत है जिसमें ग़ज़वा हंदक यानी कि ग़ज़वा अहज़ाब का जिक्र आया है? तो वो सूरत अहज़ाब है। अहज़ाब का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, अहज़ाब का मतलब क्या होता है? ग्रुप। अब जो ग़ज़वा अहज़ाब था इसमें जो कुफ़ार था उसकी कुफ़ार तो उनकी तादाद कितनी थी? 10,000। पहले में कितनी थी? 1000। ठीक है, दूसरे में कितनी थी? 3000। ग़ज़वा हंदक में कितनी है? 10,000। इसी तरह अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान ग़ज़वा बदर में कितने थे? 313। ग़ज़वा उहद में कितने थे? 1000। और ग़ज़वा हंदक में कितने होंगे? 3000। क्लियर है बच्चे? अब जो ग़ज़वा हंदक है इसको ग़ज़वा हंदक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो ग़ज़वा था इसमें हंदक खोदी गई थी। और ये हंदक कहाँ पर खोदी गई थी? मदीने के इर्द गिर्द खोदी गई थी। ठीक है, मतलब मदीना के मदीना को सराउंडिंग जो थी ना, सराउंडिंग एरिया, वहाँ पे खोदी गई थी। लेकिन 3 जो साइड्स थी वो ऑलरेडी कवर थी। ये कहा जाता है कि वो डिफरेंट चीज़ों से कवर थी, ट्रीज वगैरह उनसे कवर थी। लेकिन एक साइड जो थी वहाँ पर उन्होंने क्या किया था? हंदक खोदी थी। और हंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? सलमान फारसी। यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जो हंदक उन्होंने खोदी थी इसकी लंबाई कितनी थी? ठीक है, लंबाई कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी और चौड़ाई कितनी थी? उसकी लंबाई थी 5 मील, ऊंचाई कितनी थी? 10 फुट। आप अंदाजा कर ले कि 10 फुट कितनी ऊंचाई है। अच्छी खासी ऊंचाई होती है 10 फुट। और चौड़ाई कितनी थी? 20 फुट। तो इसी वजह से मुसलमानों को जो हंदक खोदने में 21 दिन लगे थे। जी बच्चे क्लियर है? ग़ज़वा हंदक क्यों मतलब इसका नाम ग़ज़वा अहज़ाब का नाम ग़ज़वा हंदक क्यों था? क्योंकि इसमें हंदक खोदी गई थी। किसके फैसले, किसके मशवरे पे खोदी गई थी? हज़रत सलमान फारसी। ठीक है, और जो ग़ज़वा हंदक जिस जगह पे हुआ था ना वहाँ पे मस्जिद हंदक अभी भी मौजूद है। वो इससे है कि वहाँ पे जो है वो हंदक खोदी गई थी। कुफार का लीडर जो था आया था वो कौन था? सुफियान था, अबू सुफियान बिन हरब। इसका पूरा नाम क्या है? अबू सुफियान बिन हरब। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो लंबाई थी वो कितनी थी हंदक की? 5 फुट। चौड़ाई कितनी थी उसकी? 20 फुट। और ऊंचाई कितनी थी? 10 फुट।
غزوہ خندق میں خندق کو کھودنے میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ 21 دن. اور یہ مدینہ کی کون سی سائڈ پہ کھودی گئی تھی؟ شمال والی سائڈ پہ، مدینہ کی شمال کی طرف. جی بچے یہاں تک کلیئر ہے کوشچنس؟ جی میم. یس میم. جی نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں. جی اچھا جی، ہم نے یہ دیکھا کہ جو پہلا تھا غزوہ بدر، اس میں بنو قینقاع نے کیا کیا تھا؟ غداری کی. غزوہ احد میں بنو نذیر نے جو ہے وہ غداری کی تھی. لیکن اب جو غزوہ خندق ہوگا اس میں کون غداری کرے گا؟ بنو قریظہ. یہودیوں کے 3 ہی قبیلے تھے مدینہ میں. اسی طرح مسلمانوں کے 2 قبیلے تھے مدینہ میں، جو کہ کون تھے؟ جو خاص قبیلے مانے جاتے تھے. ایک اوس قبیلہ تھا اور ایک حضرت قبیلہ تھا. ٹھیک ہے، ایک اوس قبیلہ تھا، دوسرا کون تھا؟ حضرت قبیلہ تھا. یہ وہی قبائل تھے جو کہ گئے تھے مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کیا کی تھی؟ بیعت کی تھی. اس کے حوالے سے کوئی واقعہ آپ کو یاد ہے ان 2 قبائل کے حوالے سے؟ تو آپ یہاں پہ ڈسکس کریں، کیونکہ ہم لاسٹ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. جی اوس والا میم، خزرج اور اوس. جی جی خزرج جو ہے نا وہ اس میں سے ایک آدمی تھا، وہ سلول، وہ لے گیا تھا اپنے 300 بندے، واپس لے گیا تھا. غزوہ احد میں بیعت کر دی تھی اس نے، مطلب چلا گیا تھا واپس. تو پھر ریپیٹ کریں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میم خزرج قبیلے میں سے جو تھا نا ایک عبداللہ بن ابی سلول تھا، وہ چلا گیا تھا واپس 300 بندے لے کے اپنے. اس سے بغاوت کی تھی، اس سے بغاوت کی تھی. غداری اس کر کو دی نبی تھی. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کا جو ہے وہ لقب دیا ہے. میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہی، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، ٹھیک ہے، اوس حضرت جو قبیلہ ہے وہ بھی مدینہ میں تھا. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور اوس اور حضرت قبیلہ جو تھا، اس میں سے لوگ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہاں پہ کوئی واقعہ پیش آیا تھا جو آپ کو یاد ہو یا ہم نے پڑھا ہو؟ جی، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانی یاد ہے آپ کو؟ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانی میں کیا ہوا تھا؟ جی اسٹوڈینٹس. میم بیعت عقبہ اولا میں 12 لوگوں نے بیعت کے لیے آئے تھے نبی پاک کے پاس، اور ثانی میں 75 لوگ آئے تھے، یہ پڑھا تھا ہم نے. ٹھیک ہے، وہ کہاں سے تھے؟ اور جی بیسیکلی بیٹا جو اس وقت وہ لوگ جو مدینہ سے مکہ گئے تھے وہ کون سے قبائل میں سے تھے؟ وہ اوس اور حضرت قبائل میں سے تھے. اور ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، جو اوس اور حضرت قبائل کے لوگ ہیں وہی کیا کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کر رہے ہیں. جیسا کہ اوپر ہم نے پڑھا، جو غداری کر رہا تھا بندہ، مطلب اس کو نبی نے رئیس المنافقین کا نام دے دیا، عبداللہ بن ابی سلول کو. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے. اوس حضرت قبیلہ پہلے کی سچویشن پہ تھا، ابھی کی سچویشن پہ ہوگا، اس قبیلے کے لوگ ہیں یہ. لیکن جو اوس اور حضرت قبیلے کے سردار تھے نا، ایک سردار تھا سعد بن عبادہ اور دوسرے سردار تھے سعد بن معاذ. ٹھیک ہے، جو حضرت قبیلے کے سردار ہیں ان کا نام کیا ہے؟ سعد بن عبادہ. اور جو اوس قبیلے کے سردار ہیں ان کا نام کیا ہے؟ سعد بن معاذ. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بیعت عقبہ ہوئی تھی نا، اس پہ کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ سعد بن عبادہ نے. اس کے بعد جو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ ہیں، ان کا آگے بھی ہم دیکھیں گے، ان کا بڑا اچھا رول ہے. جب پیپر میں ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی، پاس پہ کوشچن آیا ہوا تھا کہ جب بنو قریظہ نے بغاوت کی تھی یا غداری کی تھی غزوہ خندق میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حکم دیا تھا اس کا فیصلہ کرنے کا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو سعد بن معاذ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا تھا، جو کہ اوس قبیلے کا سردار تھا. اس نے پھر کیا کیا تھا؟ فیصلہ کیا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ جو بنو قریظہ ہے اس کو ملک سے نکال دیا جائے. پھر اس کو نکال دیا گیا تھا. اور جو اسی طرح جو سعد بن معاذ تھا نا، اوس قبیلے کا سردار تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا، وہ اسی غزوہ خندق میں شہید بھی ہو گئے تھے. پہلے وہ زخمی تھے، ٹھیک ہے، زخمی حالت میں ہی انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور بعد میں کیا ہو گئے تھے؟ وہ شہید ہو گئے تھے. جی بچے یہ چیز کلیئر ہے آپ کو؟
یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. یہ پاسٹ پیپر میں کوشچن ابھی اسپیسیفکلی یہ ریسنٹلی پاسٹ پیپر میں کوشچن آیا اور میں یہ آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں. ٹھیک ہے کہ بنو قریظہ کا امام ان کے نیم دوبارہ ریپیٹ کریے گا. جو ان کے سردار تھے سعد بن عبادہ جو ہے وہ حضرت قبیلے کے سردار ہیں، اور سعد بن معاذ جو ہے وہ اوس قبیلے کے سردار ہیں. اوکے میم. اور دوسرا یہ تھا کہ کوشچن یہ آتا ہے پیپر میں کہ جو بنو قریظہ تھا اس نے جب غداری کی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بولا تھا اس کا فیصلہ کرنے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سعد بن معاذ تھے نا ان کو کہا تھا کہ آپ ان کا فیصلہ کریں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے نا اسی طرح مطلب ہوگا، کیونکہ وہ مسلمان تھے تو مطلب ان کی ایک خاص اہمیت تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں. پھر نا جو سعد بن معاذ نے کہا تھا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، تو اسی طرح پھر ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. اور جو سعد بن معاذ تھے وہ شہید بھی کب ہوئے تھے، وہ اسی غزوہ خندق میں شہید ہوئے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو عرش الہی لرز اٹھا تھا. یہ کچھ کتابوں میں ریفرنس ملتا ہے، مطلب کہ وہ اتنے امپورٹنٹ اتنے اچھے انسان تھے، لیکن مسلمان تھے دوسرے بہت اچھے انسان. جی سمجھ آ گئی بچے یہاں تک؟ یس میم. اور اس کے بعد یہ کوشچن آتا ہے کہ جو غزوہ خندق تھی وہ سب سے پہلے کس نے پار کی تھی؟ عمرو بن عبدو نے. عمرو بن عبدو نے کیا کیا تھا خندق جو ہے وہ پار کی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علی تھے انہوں نے کیا کیا تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. ہاں جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جی مار دیا تھا. جی بچے یہاں تک کلیئر ہے؟ اب دوسرا کیا ہوا تھا کہ جو غزوہ خندق ہے اس میں مسلم کفار نے کتنے دن تک محاصرہ کیا تھا. محاصرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف محاصرہ؟ مطلب انہوں نے گھیرے رکھا تھا مدینے کو 30 دنوں تک. ٹھیک ہے، پھر 30 دنوں تک جب پھر وہ واپس چلے گئے تھے. تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو بیسیکلی اس میں جو جیت ہوئی تھی، جو جنگ کون جیت گیا تھا؟ مسلمان جنگ جیت گئے تھے اور کفار جو ہے وہ جنگ ہار گئے تھے. 4 مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے اور 10 کفار جو ہے وہ مارے گئے تھے. دوسرا جو غزوہ خندق میں غیبی مدد ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی؟ آندھی اور طوفان کی بارش ہوئی تھی. غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بارش ہوئی تھی، لیکن اس بارش میں کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کی مدد ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح جو غزوہ خندق ہے اس میں بھی آندھی اور طوفان سے کیا ہوئی تھی؟ مسلمانوں کی غیبی مدد ہوئی تھی. یہ بچے کلیئر ہے یہاں تک؟ جی میم. یہاں تک کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کوئی بھی کوشچن ہو؟ نو میم. ہاں جی بچے، ہم نے جو ہے وہ 3 ہجری کے واقعات پڑھے ہیں. ایک ہم نے 3rd ہجری دیکھی ہے، 4 ہجری دیکھی ہے اور 5 ہجری دیکھی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگوں سے میں کوشچنس کروں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کی کوئی کوئری ہے، کوئی بھی کوشچن ہے جو ریلیٹڈ جو ہم نے پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ پوچھ سکتے ہیں کوشچن. ابھی چند ایک کوشچنز میں آپ سے کروں گی جو آج ہم نے پڑھا اس کے ریلیٹڈ. جو غزوہ بدر جی تھا وہ کیا تھا؟ جی یاد ہے بچے آپ کو؟ غزوہ بدر جی کون سی ہجری میں ہوا تھا؟ 4 ہجری میں میم. جی 4 ہجری میں ہوا تھا. اور جی کس کا نام ہے؟ بیسیکلی ایک کنویں کا نام ہے. ٹھیک ہے، کنویں کا نام ہے رجی. اور وہاں پر کیا ہوا تھا؟ 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا. کفار نے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے آپ سے کہ جو غزوہ احد تھا اس میں جو یہودی تھے، یہودیوں کے کون سے قبیلے نے بغاوت کی تھی؟ حضرت عبداللہ بن ابی سول نے. بنو نذیر نے میم. بنو جی جی، کس نذیر، نے کی تھی؟ بنو نذیر اور بنو غزوہ قریظہ. احد میں. غزوہ احد میں کس نے کی تھی؟ بنو نذیر. نذیر یا بنو نذیر جو بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بنو کینکا نے کب بغاوت کی تھی؟ غزوہ بدر میں. ٹھیک ہے، اور نہ حضرت حمزہ جو تھے وہ کون سی ہجری میں شہید ہوئے ہیں؟ 3 تیسری ہجری. ہجری. کون سی ہجری میں؟ 3 3 ہجری میں. ہجری غزوہ کون سے احد میں. غزوہ میں وہ شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والے صحابہ کرام جو 3 ہجری میں شہید ہوئے تھے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عمیر.
مصعب بن عمیر، ٹھیک ہے، مصعب بن عمیر۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس نے شہید کیے تھے؟ عقبہ بن ابی وقاص۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اتبا ہے، ٹھیک ہے، اتبا بن ابی وقاص، عقبہ بن ابی وقاص نہیں، یہ اتبا بن ابی وقاص ہے، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، مجھے یاد رکھنا ہے کیونکہ بکس میں کچھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عقبہ بن ابی وقاص ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اتبا بن ابی وقاص۔ جی بچے یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جو فرسٹ غزوہ ہوا تھا اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ واٹ از دا سیکنڈ نیم آف غزوہ بدر؟ بدر کبرا۔ ٹھیک ہے، اور جو بدر ثانی تھی اس کو بدر ثانی کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ دوبارہ سے غزوہ بدر جو پہلا تھا کیونکہ وہ کہاں پر ہوئی اسی تھی؟ کے بدر کے مقام پہ ہوا مقام تھا۔ بدر پہ۔ ٹھیک ہے بچے، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی اور کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں جو ہم نے پڑھا اس سے ریلیٹڈ، کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو کلیئر نہ ہوئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میم یہ جو عبد المناف تھے وہ حضرت عبد المطلب کے چچا تھے؟ وہ حضرت ہاشم کے بھائی تھے، ٹھیک ہے، وہ حضرت ہاشم کے بھائی تھے، اور جو حضرت ہاشم تھے ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ شیبہ، اور شیبہ جو تھے وہ عبد المطلب تھے، تو عبد المطلب کے وہ کیا ہوئے؟ چچا ہوئے۔ سمجھ آئیے بیٹے؟ یس میم۔ وہ ان کے چچا تھے، یہ جو بنو امیہ یہ انہی میں سے ہیں، کیا انہی میں سے ہیں۔ یہ امیاد ڈائناسٹی ہم پڑھیں گے، پھر اس میں ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ امیاد ڈائناسٹی ہے، پھر عباسی ڈائناسٹی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم دیکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ کے پھر ہم خلفائے راشدین کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر جو ہے بنو امیہ کو دیکھیں گے اور بنو عباس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ کوشچن بچے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ کون سی ہجری میں حکم آیا تھا؟ سیکنڈ ہجری میں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جو روزہ اور نماز زکوٰۃ ہے اس کا ذکر کون سی ہجری میں آیا تھا؟ سیکنڈ میں۔ اوکے بچے، میں کلاس سینڈ کر رہی ہوں، اگر آپ کو کوئی بھی کویری ہو تو آپ جو ہے وہ مجھے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو نیکسٹ کلاس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔